برطانیہ، کینیڈا اور کئی دیگر ممالک کے بعد اب فرانس نے بھی فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ French President Emmanuel Macron has announced that France will formally recognize Palestine as a state. Tonight, a growing number of countries have formally recognized a Palestinian state. صدر ایمانویل میکرون اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرانس فلسطین ریاست کو تسلیم کرتا ہے۔ Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. انہوں نے کہا کہ دو ریاستی امکانات کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی، یعنی اسرائیل اور فلسطین ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں آج اعلان کرتا ہوں کہ فرانس فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے فلسطین کی نمائندوں کو اقوام متحدہ اجلاس میں شرکت کے لیے ویزا نہ دینے کی وجہ سے محمود عباس نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے تمام ممالک کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم ان ممالک کے موقف کو سراہتے ہیں جنہوں نے فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کیا، اور ہم ان ممالک سے بھی اپیل کرتے ہیں جنہوں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا کہ وہ بھی یہ قدم اٹھائے۔ اقوام متحدہ کے 193 ممبر ممالک میں تقریباً 150 ممالک فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کر چکی ہے، لیکن دوسری طرف اسرائیل مسلسل فلسطین کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور اب تک 5,50,000 سے زیادہ افراد غزہ شہر سے نکل کر جنوبی علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق صرف ایک ہی روز 29 فلسطین ہلاک کر دیے گئے۔ اسرائیل نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور فلسطین کو تسلیم کرنے کو 7 اکتوبر کے لیے انعام قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوترس کا کہنا ہے کہ یہ کسی انعام کی بات نہیں بلکہ فلسطینی عوام کا حق ہے۔ ادھر امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی نیو یارک پہنچ گئے۔ یہاں وہ اقوام متحدہ سے خطاب کے ساتھ ساتھ عرب اور مسلم رہنماؤں کے ساتھ ایک ملاقات کریں گے جس میں فلسطین کے بارے میں اپنا منصوبہ پیش کریں گے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ فلسطین کو صرف ریاست کے طور پر تسلیم کرنا کافی نہیں بلکہ اصل امتحان تب ہوگا کہ دنیا اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ بھی فلسطین کو حقیقتاً ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرے۔